अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफर बाय आमना शाह। लिसनर्स, इंस्पेक्टर न्याज खोसा सीरीज की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। वो एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। 50 साल गड्ढे की कटी फटी लाश एक खड्ड में पड़ी थी। थोड़ी दूर 2-3 बकरियां भी चीरी फाड़ी नजर आ रही थीं। इनका थोड़ा थोड़ा गोश्त खाया हुआ था। इस वक्त रात के 9 बजे थे। ये एक सरसब्ज लेकिन कदरे वीरान इलाका था। ऊंचे नीचे टीले और खड्ड नाले थे। ये इलाका गांव कासिमाबाद और मोहब्बताबाद के दरमियान था। मेरे साथ सिपाही आरिफ और असमत थे। हमारे पास बड़ी बड़ी टार्चें थीं जिनकी रोशनी हर तरफ चकराती फिर रही थी। हमारी सरकारी जीप और पोस्टमार्टम के लिए लाशें ले जाने वाली गाड़ी पौना किलोमीटर दूर, उस वक्त का आधा मील समझ लें, खड़ी थीं, क्योंकि वो इससे आगे आ नहीं सकती थीं। वो सर्दियों के इब्तिदाई दिन थे। अक्टूबर का आधा महीना अपनी मुसाफत तय कर चुका था। सुबह शाम और खासकर रात को खुनकी पड़ जाती थी। मैंने ज़रूरी कागजी कार्रवाई के बाद सिपाही अजमत की निगरानी में लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। हमारे साथ गांव कासिमाबाद के भी कुछ लोग मौजूद थे जिनके हाथों में लालटेनें और छोटी टार्चें थीं। कटरिए इमामतीन का ताल्लुक भी गांव कासिमाबाद से था। गांव के लोगों ने चारपाई का बंदोबस्त किया था जिस पर लाश रखकर सरकारी गाड़ी तक पहुंचा दी गई थी। अब यहाँ मजीद ठहरना वक्त के ज़िया के सिवा कुछ नहीं था। बाकी कार्रवाई सब पर डालकर हम यानी कि मैं और सिपाही आरिफ वापस थाने में आ गए। यहाँ एएसआई आफाक मेरा मुंतजिर था। हमने मुख्तसरन इस केस के सिलसिले में तबादला ख्याल किया और फिर आराम करने चले गए। सुबह खुनकी बहुत बढ़ गई थी। सफ़ेद सफ़ेद बादलों के छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर हवा के दोष पर एक दूसरे से अटकेलियां कर रहे थे। मैंने चंद लम्हे थाने के सहन में खड़े होकर इस मंजर को देखा, फिर अपने कमरे में दाखिल हो गया और रोज़मर्रा के काम निपटाने में मसरूफ़ हो गया। इंसान अगर मसरूफ़ हो तो इसे वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। जब काम ख़त्म हुआ तो मैंने वॉल क्लॉक की तरफ देखा। वहाँ 12 बजने में चंद मिनट बाकी थे। बहरहाल लाश की जैसी हालत थी उसके पेश नज़र मुझे उम्मीद थी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और लाश जल्द वापस आ जाएगी। बहरहाल 1 बजे के करीब जब मैं खाना खाकर फारिग हुआ ही था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और लाश वापस आ गई। मैंने ज़रूरी कार्रवाई के बाद मकतूल के लवाहिकीन के सुपुर्द लाश को कर दी। आगे बढ़ने से पहले अब तक जो मालूमात मुझ तक पहुंची थीं इनका खुलासा अर्ज कर देता हूँ। जैसा कि जिक्र आ चुका है कि गड्ढे का नाम इमामतीन था, लेकिन गांव के लोग उसे अली बाबा कहते थे, क्योंकि मेरा तजुर्बा कहता था कि अली बाबा के साथ जो कुछ हुआ था ये इत्तेफाकी हादसा नहीं हो सकता। इस इलाके में किसी ने किसी किस्म का भेड़िया नहीं देखा था। फिर अचानक वहाँ क्रॉस नस्ल का भेड़िया कहाँ से आ गया था? कमर जहाँ को जब मैंने बताया कि तुम्हारे खामिद के साथ ये सब हादसाती तौर पर नहीं हुआ बल्कि ये सब किसी खास वजह से हुआ है, तो वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगी। बोली कुछ नहीं। मैंने नर्म लहजे में गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा, बीबी, अभी मैं खुद किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका हूँ। बहरहाल तुम्हारे जहन में अगर कोई बात है तो बताओ ताकि मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकूं। थानेदार साहब, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। वैसे अगर हकीकत पूछें तो मेरा जहन भी ये बात तस्लीम नहीं कर रहा कि मेरे मजाजी खुदा के साथ ये सब कुछ इत्तेफाकिया हो गया है। यहाँ तक बात करके वो खामोश हो गई। शायद सोच रही थी कि आगे वो क्या कहे। इस वक्त उसकी हालत वैसे भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। मैं कोई इशारा ढूंढ रहा था, किसी सुराग की तलाश में था। कमर जहाँ को अंदर भेजकर मैंने निज़ामुद्दीन को अपने सामने बिठा लिया। निज़ामुद्दीन, मुझे अफसोस है कि तुम्हारे भाई के साथ यह हादसा हो गया। मैंने इसके जख्मों पर तसल्ली की मरहम लगाते हुए कहा। बस थानेदार साहब, मेरा तो समझें बाजू ही जुदा हो गया था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या और कैसे हो गया, उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। बाकी बातें तो मुझ पर छोड़ दो, मैं इंशाअल्लाह हकीकत की तह तक पहुंच जाऊंगा। मैंने चंद लम्हे इसकी आंखों में देखा, फिर बोला, तुम्हारी सोच क्या कहती है? इस इलाके में कभी तुमने कोई दरिंदा देखा है? थानेदार साहब, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, देखो, इंसान कभी बीमार भी होता है,
जब तुम्हारे भाई पर कोई ऐसा वक्त आता था तो बकरियां कौन लेकर जाता था? मैंने एक अहम जाविये से सवाल किया। कभी मैं ले जाता था और कभी मेरा बेटा अन्नू। वैसे तो मेरे मालूमात के मुताबिक तुम्हारा भाई आगे जंगल की तरफ नहीं जाता था, लेकिन जब तुम जाते थे तो क्या तुम भी जंगल की तरफ गए थे कभी? नहीं थानेदार साहब, वहाँ सांप और बिच्छू वगैरह बहुत हैं। सर्दियों में भी यही रूटीन थी, जैसा कि आजकल सर्दियों की इब्तिदा है। थानेदार साहब, बात दरअसल ये है कि ये जंगल मलिक साहब की मिल्कियत है, उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है। और ये सांप बिच्छू वाली बात, मैंने गौर से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। बस आगे आप खुद समझदार हैं, सिर्फ राई का पहाड़ बना हुआ है। अचानक मैंने देखा कि उसके चेहरे पर खौफजदगी के आसार नमूदार हो गए हैं। उसने मेरी तरफ मदद तलब नजरों से देखते हुए कहा, मलिक जाबिर साहब वाकई जाबिर हैं। उन्होंने गांव वालों से कहा हुआ है कि जंगल के मुतालिक सांप बिच्छू वाली बात के अलावा कोई बात ना करें। अब मेरी जिंदगी आपके हाथ में है, ऐसा बात न करो निजामुद्दीन। जिंदगी और मौत इस बारी ताला के हाथ में है और वही सबका पालनहार है। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं देखूंगा कि मलिक कितना बड़ा फने खान है। तुम बिला धड़क जो कुछ जानते हो बता दो, मैंने उसकी पीठ थपकते हुए कहा। थानेदार साहब, मैं सीधा साधा देहाती हूँ, सिर्फ 5 जमातें पढ़ा हुआ हूँ, मुझे मोटी मोटी बातें करना नहीं आती। मेरा भाई मुझसे जुदा हो गया है। मैं अक्सर सोचता रहता हूँ कि जुल्म इसलिए बढ़ता रहता है कि हम इसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं करते। आपने मुझे हौसला दिया है तो मैं 1-2 बातें और आपको बता देता हूँ। उसने कुछ लम्हा तवक्कुफ किया और फिर गोया हुआ। मुझे भाई इमामदीन ने बताया था कि मलिक का बॉडीगार्ड मुझे कई दफ़ा कह चुका था कि तुम या तुम्हारी किसी बकरी ने जंगल में कदम रखा तो समझो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर तुम्हारे भाई ने क्या जवाब दिया था? जवाब क्या देना था जी, खामोश हो गया था। ये एक अहम बात थी, लेकिन सबसे हैरान की वाली बात ये थी कि आखिर इस जंगल को इतना पुरस्कार क्यों बना दिया गया था? वहाँ क्या खास बात थी? बहरहाल इसके बाद हम थाने में वापस आ गए थे। वैसे मैंने एक छोटी सी दरख्वास्त निजामुद्दीन से ले ली थी, जिसमें लिखा था कि मेरे भाई को पेश आने वाले वाक़ये की तहकीकात की जाए। शाम को अपने क्वार्टर में जाने से पहले मैंने एएसआई आफाक को अपने दफ्तर में बुला लिया। चाय पीते हुए हमने इस वाक़ये के मुतालिक बातचीत की। सर, अजीब वाक़या है, इससे पहले तो कभी इस किस्म का वाक़या हुआ नहीं। हमारे थाने का रिकॉर्ड इस बात का गवाह है। आफाक ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। आफाक, मुझे तो औरत का खोरा उलझा रहा है, मैंने भी चाय का कप होंठों से लगाते हुए जवाब दिया। अब यहाँ हमें थोड़ा सा मुहतात रहना पड़ेगा। ये तो हो नहीं सकता कि हम अपने किसी मुखबिर को सुनगुन लेने के लिए जंगल में भेज दें। आफाक, ये तो जानबूझकर मौत के मुंह में भेजने के मुतरादिफ है, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। लेकिन सर, क्या हम इस तरह हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे? फिलहाल थोड़ी खामोशी बेहतर है। तुम पहले अपने जराये से मलिक जाबिर के मुतालिक मालूमात हासिल करो। मैंने चाय का आखिरी घूंट लेकर कप ट्रे में रख दिया। ठीक है सर, देखते हैं मलिक जाबिर किस किस्म की गेम जंगल में खेल रहा है। इसके जाने के बाद मैंने भी ज़रूरी कागजात निपटाए और अपने क्वार्टर में चला गया। अगली सुबह जब मैं थाने में आया तो अपने कमरे की तरफ आते हुए मैंने एक औरत और एक मर्द को बरामदे में बिछे हुए बेंच पर बैठे देखा। वो मुझे साइल लगे और इसकी तस्दीक कुछ देर बाद ही हो गई। मैंने जूं ही अपनी सीट संभाली, सिपाही शहबाज ने मुझे इत्तला दी। सर, एक मर्द और औरत जो सुबह से आए बैठे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दो भाई, देखें सुबह इनको कौन सी ज़रूरत थाने तक ले आई है। फिर जब वो मेरे सामने आए तो मैंने बगौर इनका जायज़ा लिया। औरत की उम्र 50 साल के करीब करीब होगी, जबकि मर्द इससे 5-6 साल बड़ा लगता था। वो मियाँ बीवी थे। औरत में अब भी कशिश थी, जबकि मर्द अपनी रानाई खो चुका था। उन्होंने बताया कि इनकी बेटी आबदा मंगल की दोपहर से गायब है। मैंने हिसाब लगाया तो ये मालूम हुआ कि ये वही दिन है जिसकी शाम अली बाबा के साथ ये वाक़या पेश आया था। मैं औरत की तरफ देखते हुए बोला, बीबी, इतने दिन आप क्या करती रही हैं? थानेदार साहब, खुदा ऐसी बेटी ना ही देता तो बेहतर था। हम अपने तौर पर ढूंढते रहे हैं। मैं खुदा से दुआ मांगती रही कि पर्दे पर्दे में बेटी मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। मजबूर होकर आपके पास आए हैं।
आपकी बातों से तो ये पता चलता है कि आपको पता था कि आपकी बेटी इस तरह चली जाएगी। ये शक तो हमें था, लेकिन हमारी बेटी ने इस शक में हकीकत का रंग भर दिया है। माँ ने एक आह भरते हुए कहा। मैंने मर्द की तरफ देखते हुए कहा, आप भी तो कुछ बात करें। जनाब, हमारी बेटी ने हमें बात करने के काबिल कहाँ छोड़ा है। बहरहाल मैं हकीकत पसंद हूँ। कहने को तो बस यही कह सकता हूँ कि सफदर अली के बेटे ने मेरे बेटी को बरगला कर अगवा कर लिया है, लेकिन कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से मसले हल नहीं हुआ करते। अगर हमारी बेटी की मर्जी ना होती तो कौन माइका लाल उसे ले जा सकता था। इसका मतलब है आपकी बेटी और सफदर अली के बेटे के दरमियान कोई खिचड़ी पक रही थी। लेकिन लेकिन क्या थानेदार साहब, औरत ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। इसका चौंकना मुझे अजीब लगा। ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया। हमने तो अपनी बेटी से कहा था कि वो रिजवान से कहे कि वो अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए भेजे, लेकिन उसने शायद बात नहीं की थी या उसके वालिदैन राजी नहीं थे। आपकी बेटी किस वक्त घर से गई थी और क्या कहकर गई थी? हम जवान बेटी को बांध कर तो नहीं रख सकते थे। ये काम पर गए हुए थे। मैं जरा पड़ोस में खत्म शरीफ में गई हुई थी। जब वापस आई तो वो घर में नहीं थी। घर में और कोई नहीं होता। अब थानेदार साहब, क्या दिल के फपोले फोड़ें। बेटी ने ये गुल खिलाया है। बेटे की शादी की 2 माह बाद ही वो बीवी को लेकर अलग हो गया। दोनों बज़ाहिर औलाद के हाथों सताए हुए लगते थे, दुखी थे। अच्छा, अब आखिरी सवाल। मैंने चंद लम्हे तवक्कुफ किया और फिर कहा, आपने रिजवान का पता करवाया था? इसके घर वाले तो कहते थे कि वो 2 दिन पहले अपनी फूफी के घर का बता कर गया था। इसलिए थानेदार साहब, हम इतने दिन इधर उधर अपनी बेटी को ढूंढते रहे थे, लेकिन हम आखिर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि रिजवान के लिए ही हमारी बेटी घर से गई है। भाई, इस बात से एक सवाल और निकल आया है, आपकी बेटी घर से क्या कुछ लेकर गई है? औरत ने चंद लम्हे सोचा, शायद अपने जहन में कोई हिसाब किताब जोड़ा, फिर बोली, घर में जरूरत के लिए 3,000 रुपये पड़े थे, वो गायब हैं। मेरा जेवर जो 6 तोले था नहीं है, और इसके 5-6 जोड़े भी कम हैं। खैर, आप मुहर्रिर के पास जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दें, मैं देखता हूँ क्या मामला है। फिर मैंने इन्हें रुखसत कर दिया और हेड कांस्टेबल अकबर खान को अपने कमरे में बुला लिया। आगे बढ़ने से पहले एक बात की वजाहत कर दूं कि सफदर अली के मुतालिक ये रिपोर्ट पता चली थी कि उसके गांव में थोड़ी सी ज़रा ज़मीन है जिसके ऊपर वो खेती बाड़ी करता था। उसका बेटा रिजवान उसका हाथ बटाता था। मैंने इसी शाम सफदर अली को थाने में बुला लिया। वो छरेरे बदन का एक कबूल सूरत बंदा था। शक्ल से मगज फिरा लगता था, जैसे नाक पर मक्खी भी न बैठने देता हो। वो मेरे कहने पर इस तरह कुर्सी को देखकर बैठा जैसे कुर्सी इसके मयार की ना हो। मैं इसे देखकर खामखा हंस पड़ा। वो जुज़बुज़ होकर बोल उठा, थानेदार साहब, खैरियत तो है? आपको मेरी ज़रूरत क्यों पड़ गई? जनाब, कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है। आपको इसलिए ज़हमत दी है कि एक जीती जागती लड़की गायब हो गई है और इस सिलसिले में आपके शहजादे का नाम आ रहा है। मैंने तंजिया लहजे में कहा, देखें, इस औरत का दिमाग खराब हुआ है। वो वैसे ही अपनी बेटी को मेरे रिजवान के साथ मुंसलिक कर रही है। रिजवान तो इस 2 टके की छोकरी को अपनी नौकरानी भी बनाना गवारा ना करे। फिर मेरा बेटा तो इसकी बेटी के गायब होने से 2 दिन पहले ही अपनी फूफी के घर चला गया था। अच्छा, तो ये बात है, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। कौन सी बात थानेदार साहब? मैंने पहली बार उसकी आंखों में कुछ सवालात देखे। बात तो जो है वो आखिर मुझे मालूम हो ही जाएगी। आप सच सच सब कुछ बता दें तो आपके हक में बेहतर होगा। मैंने इसे घूरते हुए कहा, जनाब, जो कुछ हकीकत थी वो मैंने आपको बता दी है। आप खामखा मेरे बेटे के ऊपर शक कर रहे हैं। मैं खामखा शक नहीं कर रहा। मुझे बाखबर जरा से ये बात पता चल चुकी है कि आपके बेटे का आबदा के साथ चक्कर चल रहा था। सिर्फ आबदा की माँ की ज़बानी या कोई और भी गवाह है? आप इस बात को छोड़ें कि मुझे किस किस की ज़बानी मालूम हुआ है। आप ये बताएं कि आपकी बहन कहाँ रहती है और क्या आपके बेटे का प्रोग्राम वहाँ, यानी कि अपनी फूफी के घर जाने का अचानक बन गया था या पहले से तय था? वो काफ़ी दिनों से कह रहा था, लेकिन खेतों में काम की वजह से मैं इसे जाने नहीं दे रहा था।
آخر میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ رہا اس سوال کا جواب کہ میری بہن الفت بی کہاں رہتی ہے، تو وہ اسی شہر میں رہتی ہے، آپ کے تھانے کی حدود میں وہ جگہ ہے۔ پھر اس نے اپنی بہن کا پتہ بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے طور پر تفتیش کرنے کے بعد دیکھتا ہوں کہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اسے رخصت کر دیا۔ ویسے وہ جاتے جاتے ایک ایسی بات کہہ گیا تھا کہ میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس وقت شام کے سائے آہستہ آہستہ دھرتی پر اتر رہے تھے، خنکی پڑ رہی تھی۔ میں آرام کرنے اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ دوسری صبح میں جب اپنے کوارٹر سے نکلنے لگا تو ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی اور مجھے چھتری کی خدمات حاصل کرنا پڑی۔ 1 گھنٹے بعد بارش رک گئی اور سورج نے اپنی شکل دکھا کر ہر سو گلابی گلابی دھوپ بکھیر دی۔ میں نے سپاہی شہباز کو بلا کر اسے ملک جابر کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ جب ملک جابر میرے سامنے آیا تو میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، وہ اونچا لمبا۔ جب ملک جابر میرے سامنے آیا تو میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ اونچا لمبا ایک صحت مند بندہ تھا، عمر 40 سال سے اوپر ہوگی، لیکن اچھی صحت اور رنگ و روپ کی وجہ سے 30-32 سال کا لگتا تھا۔ ماتھے کی بناوٹ اسے ایک سخت گیر انسان کے طور پر پیش کر رہی تھی۔ میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے بیٹھنے کے بعد میری طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، مجھے پتا تھا کہ آپ مجھے ضرور بلائیں گے۔ اچھا، میں نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے کہا اور مزید کچھ بولنے کی بجائے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ غریب لکاڑ خارے کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اس کی وجہ سے، اس نے جواب دیا۔ کیا آپ کا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں جناب؟ بھلا مجھے ایک گڈریے کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ پھر یہ تو کسی کراس نسل کے بھیڑیے کا کارنامہ ہے۔ آپ کو یہ سب کچھ پتہ تو لگ گیا ہے، لیکن میں نے چند لمحے توقف کرنے کے بعد کہا، آپ اس جنگل کے مالک ہیں، آپ نے کبھی وہاں کوئی متذکرہ والا قسم کا بھیڑیا دیکھا تھا؟ اگر دیکھتا تو اسے گولی نہ مروا دیتا؟ پھر میں نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ پھر یہ جناب، اس نے ایک ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، کہ ہو سکتا ہے کسی طرف سے کوئی بھولا بھٹکا بھیڑیا ادھر آ ہی نکلا ہو۔ کیا اس کا امکان ہے؟ دیکھیں جناب، چونکہ آپ نے مجھ پر کسی قسم کا شک کیا ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بات بھی بتا دیتا ہوں کہ نذیرے کے پاس اس قسم کا ایک بھیڑیا دیکھا گیا ہے۔ اس نے کسی شکاری سے کئی سال پہلے خریدا تھا۔ اوہ، یہ نذیرہ کون ہے؟ اس نے مجھے نذیرے کے متعلق بتایا۔ میں نے اس کے متعلق معلومات اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں۔ اس دوران میں آفس بوائے چائے کی ٹرے رکھ کر میز پر گیا تھا اور ہم نے اسے دو ہاتھ کر لیے تھے۔ ویسے میں نے ایک اندازہ لگا لیا تھا کہ ملک جابر کسی طور بھی گڈریے والے واقعے کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ ملک صاحب، اب ذرا دوستانہ ماحول میں بات چیت کرتے ہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب، کیا اب تک دشمنوں کی طرح بات کرتے رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ ایک تفتیشی گفتگو تھی، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، ویسے میں نے تو سن رکھا ہے کہ تھانے دار صاحب کو ان کے دوست بھی ملنے جائیں تو وہ چائے کے ساتھ ہنٹر منگوا لیتے ہیں، ملک صاحب نے مزاح کے رنگ میں کہا۔ میں نے اس فکرے پر ایک کہا لگایا اور مزاح کے رنگ میں ہی بولا، ملک صاحب سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں، خیر اس بات کو چھوڑیں، آپ اپنے جنگل کے متعلق کچھ بتائیں۔ جنگل کے متعلق؟ اس نے زیر لب دہرایا، پھر گویا ہوا، میرا جنگل کوئی طلسم میں ہوشربا قسم کا نہیں ہے، بس عام سا چھوٹا سا جنگل ہے جسے لوگوں نے پراسرار جنگل کا نام دے دیا ہے۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ وہاں بکثرت سانپ اور بچھو پائے جاتے ہیں؟ جنگل میں یہ چیزیں تو ہوتی ہی ہیں، اس نے اس موضوع سے کنی کتراتے ہوئے کہا، لیکن لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ سانپ بچھو اتنے زیادہ ہیں کہ پاؤں کے نیچے آتے ہیں۔ میں نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، آپ بادشاہ آدمی ہیں، آپ سے کچھ چھپا کر ہم نے مشتبہ ہونا ہے؟ دراصل ہم نے خود یہ مشہور کروایا ہوا ہے، ورنہ یہ چیزیں وہاں نارمل ہی ہیں۔ کیوں؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ جناب، آپ کسی دن تشریف لائیں تو میں آپ کو جنگل دکھاؤں، پھر آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ خیر، انشاءاللہ کسی دن ضرور آؤں گا، فی الحال آپ خود ہی بتا دیں۔ دراصل جنگل میں بہت قیمتی جڑی بوٹیاں اور لکڑی ہے۔ اوہ، تو یہ بات ہے، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ لوگ چوری چھپے پھر بھی لکڑیاں کاٹنے جاتے ہیں اور وہاں خرگوش کا شکار بھی ہے۔ جناب، اس کی روک تھام کے لیے میں نے منصوبہ بندی کر لی ہے،
میرا ایک دوست شمشیر خان ہے، وہ لکڑی کا کام کرتا ہے، میں جلد ہی اسے ٹھیکہ دینے والا ہوں۔ خیر یہ تو آپ کا ذاتی معاملہ ہے، میں نے تو یہ سب اس لیے معلوم کیا ہے کہ آپ کو کوئی مشورہ دے سکوں، تاکہ بعد میں میرے لیے یا آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہ ہو یہ جنگل۔ تھانے دار صاحب، آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر، ویسے ایک بات میں آپ کو برملا بتا دیتا ہوں کہ میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں جتنا لوگوں نے مشہور کروا دیا ہے۔ اگر میں یہ تھوڑی بہت سختی یا روک تھام نہ کروں تو لوگ میرے جنگل کا ستیہ ناش کر دیں، کیونکہ آپ نے یہ تو سن رکھا ہے کہ زیادہ میٹھے بندے کو لوگ نگل جاتے ہیں۔ اوہ، میں بھی کتنا بیوقوف بندہ ہوں، اتنی لمبی چوڑی تقریر کر ڈالی۔ آپ مشورہ دیں۔ مشورہ میرا بھی یہی تھا کہ آپ جنگل کی حفاظت کے لیے کوئی معقول بندوبست کریں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ بندہ ٹھیک ہو، جرائم پیشہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے جناب، اب اگر آپ اجازت دیں تو مہربانی ہوگی۔ میری تفتیش مکمل ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ عرصے بعد اس جنگل نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ صحیح تفتیش کرنے کے لیے بال کی کھال اتارنی پڑتی ہے، ہر بات کی تہہ تک پہنچنا پڑتا ہے، غیر ضروری اور بے شمار سوال کرنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کر گوہر مراد ہاتھ آتا ہے۔ اب تک کی تفتیش سے 2 اہم سراغ میرے ہاتھ آئے تھے۔ اسی شام کو میں نے سادہ لباس پہنا اور سپاہی عظمت کو ساتھ لے کر صفدر علی کی بہن کے گھر پہنچ گیا۔ سپاہی عظمت بھی سادہ لباس میں ہی تھا۔ اس کا گھر مین بازار سے چند کوس دور ایک محلے میں تھا۔ وہاں تنگ تنگ گلیاں تھیں اور کئی مکان 2-2 3-3 منزلہ تھے۔ الفت بی بی کا مکان بھی 2 منزلہ تھا۔ تعارف کے بعد اس نے ہمیں نچلی منزل میں بنی بیٹھک میں بٹھایا۔ الفت بی بی درمیانے قد اور اپنے بھائی کی طرح چھریرے بدن کی قبول صورت عورت تھی، عمر 28 سال کے قریب ہوگی۔ اس نے ہماری خاطر تواضع کرنے کے لیے تگ و دو کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے منع کر دیا اور اسے بتایا کہ ہم کس سلسلے میں آئے ہیں۔ تھانے دار صاحب، آپ کا آنا سر آنکھوں پر، لیکن ہمارا آبدہ کے معاملے کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ بی بی، ہمیں ہر پہلو پر غور کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے بھتیجے رضوان کا اس سلسلے میں نام آیا ہے، اس لیے۔ تھاندار صاحب، رضوان ابھی میرے گھر میں ہی ہے، آپ اسے پوچھ گچھ کر لیں، نہ میدان دور ہے اور نہ گھوڑا۔ اس نے ایک معقول بات کی۔ بی بی، اس سے بھی پوچھ گچھ کر لیں گے۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہارا بھتیجا کس دن اور کس وقت تمہارے پاس آیا تھا؟ اتوار کو دن تقریباً 1 بجے آیا تھا۔ دوپہر کا کھانا اس نے یہاں ہی آ کر کھایا تھا۔ میری معلومات کے مطابق رضوان کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ کیا تم بہن بھائی نے اس کی شادی کے متعلق نہیں سوچا؟ سوچنا کیا تھا تھانے دار صاحب، بھائی نے بچپن ہی سے اس کی منگنی کی ہوئی ہے۔ کس کے ساتھ اور کہاں؟ ادھر گاؤں میں ہی، ذیلدار بہادر علی کی بیٹی فیروزہ کے ساتھ۔ کیا رضوان اس رشتے سے خوش ہے؟ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، رضوان اسی سلسلے میں میرے پاس آیا تھا کہ میں بھائی سے بات کر کے جلد سے جلد فیروزہ کو اس کی دلہن بنوا دوں۔ ٹھیک ہے، آپ رضوان کو بھیج دیں۔ چند لمحوں بعد ایک چھریرے بدن کا جوان میرے سامنے تھا۔ لگتا تھا کہ خاندان میں سب کی کاٹھی ایک ہی ہے۔ اس نے ذرا بڑی بڑی مونچھیں رکھ چھوڑی تھیں۔ میں نے ذرا غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہاں مجھے سکون ہی سکون نظر آیا تھا۔ رضوان، کیسے ہو؟ میں نے پوچھا۔ بس تھانے دار صاحب، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم شادی کے چکر میں ادھر آئے ہو۔ بس جناب، کیا کریں، جو کام وقت پر ہو جائے اچھا ہوتا ہے۔ بات تو تمہاری معقول ہے، لیکن آبدہ کا کیا چکر ہے؟ کوئی چکر نہیں تھانے دار صاحب، وہ لوگ ویسے ہی مجھے پھنسانے کے چکر میں ہیں۔ کوئی کسی کو بلا وجہ کسی معاملے میں ملوث نہیں کرتا، رائی ہوتی ہے تو ہی پہاڑ بنتا ہے۔ لیکن یقین کریں، یہاں یہ معاملہ نہیں ہے۔ پھر کیا معاملہ ہے؟ میں نے بال کی کھال اتارتے ہوئے کہا۔ معاملے کے متعلق تو والد صاحب بھی آپ کو بتا سکتے ہیں، میں تو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ آبدہ کے ساتھ میرا رتی برابر تعلق نہیں۔ مجھے تو فیروزہ اچھی لگتی ہے اور میں جلد سے جلد اسے اپنی دلہن بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے فارغ کر دیا۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے اسے کہا، اپنی پھوپھی کو بھیج دے۔ دراصل میں اس کی باتوں کی تصدیق کرنا چاہتا تھا جو صفدر علی نے مجھے بتائی تھیں۔ پھر میں نے الفت بی بی سے وہ بات کی تھی،
اس نے بات کی تصدیق تو کی تھی، لیکن بہرحال بات کیا ہو سکتی ہے، آپ ذرا ذہن دوڑائیں، کیونکہ وہ بات ابھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ اس کے بعد ہم ظاہر ہے تھانے میں واپس آ گئے تھے۔ ہاں، البتہ یہ بات بتانا مناسب ہوگا کہ جس دور کی میں کہانیاں سنا رہا ہوں اس وقت تھانے میں سرکاری گاڑیاں ہوتی تھیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس الجھن کا شکار نہ ہوں کہ صرف اتنا لکھ دیا جاتا ہے کہ ہم تھانے میں واپس آ گئے یا فلاں جگہ چلے گئے۔ دوران تفتیش ایک نام آیا تھا، نذیرہ۔ اس کے متعلق میں نے مخبروں کو کہہ دیا تھا کہ تحقیقات کر کے بتائیں۔ اس کا پتہ تو مجھے ملک جابر نے بتا دیا تھا۔ وہ محبت آباد کا باسی تھا، وہاں ان کے کھیت تھے۔ وہ سیر و تفریح کا رسیا تھا اور اس کے پاس کراس نسل کا ایک بھیڑیا تھا۔ صرف اتنی معلومات ہی اب تک میرے پاس پہنچی تھیں، لیکن یہاں یہ سوال سر اٹھائے کھڑا تھا کہ اگر کڈریا اور اس کی بکریاں اسی کے بھیڑیے کی چیرہ دستیوں کا شکار ہوئی تھیں تو وہ بھیڑیے سمیت وہاں گیا کیوں تھا، یا وہاں سے کیوں گزر رہا تھا؟ کیا جوان عورت اس کے ساتھ تھی جس کا کھرا ملا تھا؟ اس جیسے اور بھی کئی سوالات میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ اب اگر نذیرہ میرے ہتھے چڑھ جاتا تو سارے سوالات کے جوابات مجھے مل جاتے۔ دوسرے دن یہ بات ایک مخبر نے بتائی کہ نذیرہ کا رشتہ دار ہے۔ یہ بات سن کر میرا دماغ روشن ہو گیا، اور جب میں نے دوسری بات کو ساتھ ملا کر سوچا تو مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ مجھے بے وقوف بنایا گیا تھا۔ بادیو نظر میں جو حالات نظر آ رہے تھے، حالات ایسے تھے نہیں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل اکبر خان کو اپنے کمرے میں طلب کیا اور اسے کہا کہ وہ سپاہی شہباز کو ساتھ لے جائے اور دونوں کو لے آئے۔ جب وہ میرے سامنے آئے تو میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ پھک ہو گیا ہے اور ان پر گھبراہٹ طاری ہے۔ میں نے مزید وقت ضائع کیے بغیر ان سے کہا کہ وہ مجھے مزید بے وقوف نہ بنائیں اور سچی بات بتا دیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دونوں تھے کون۔ یہ تھے آبدہ کے والدین۔ آبدہ کا والد بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، ہم انتقام میں اندھے ہو گئے تھے۔ ہم نے اپنی بیٹی کو داؤ پر لگا دیا، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا۔ آہ، ہم نے یہ کیا کیا؟ پھر وہ رونے لگ گیا تھا۔ دیکھو، اب یہ ڈرامے بازی بند کرو اور سچی بات جلدی سے بتاؤ، ورنہ، میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ مجھے ان دونوں پر بہت غصہ تھا۔ پہلے انہوں نے میرے ساتھ جھوٹ پر جھوٹ بولے تھے۔ تھانے دار صاحب، ہم نے پہلے بھی اداکاری نہیں کی تھی۔ واقعی ہم نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ ہماری بیٹی واقعی گم ہو گئی ہے۔ ہم نے اس طرح تو نہیں چاہا تھا۔ بہرحال ان کی زبانی مجھے جو حالات معلوم ہوئے وہ میں آگے گوش گزار کرتا ہوں آپ کے۔ ایک دفعہ آبدہ کے تایا شفقت علی کا پانی کے مسئلے پر ساتھ ملے ہوئے کھیتوں کے مالک کبیر سے جھگڑا ہو گیا تھا اور وہ شفقت علی کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس واقعے کا صفدر علی چشمدید گواہ تھا۔ جب کیس عدالت میں گیا تو آبدہ کے باپ نے صفدر علی کو کہا کہ وہ گواہی نہ دے، اسے مالا مال کر دیا جائے گا، لیکن صفدر علی نے کہا کہ اگر سارے جہان کی دولت بھی دے دی جائے تو وہ حق سچ کا بول بالا کرنے کے لیے گواہی ضرور دے گا۔ پھر اس کی گواہی پر شفقت علی کو سزائے موت ہو گئی تھی۔ یہ بات آبدہ کے باپ نزاکت علی نے دل میں رکھ لی تھی۔ نذیر عرف نذیرہ آبدہ کا تایا زاد اور شفقت علی کا بیٹا تھا۔ ایک دن اس نے یہ بے وقوفانہ مشورہ اپنے چچا نزاکت علی کو دیا کہ کسی دن میں آبدہ کو لے جاؤں گا اور آپ صفدر علی کے بیٹے رضوان کے خلاف پرچہ کٹوا دیجیے گا۔ میں ایک دور افتادہ جگہ پر اپنے دوست ضمیر کے گھر آبدہ کو رکھوں گا۔ اگر ہمارا منصوبہ کامیاب ہو گیا تو رضوان جیل کی ہوا کھائے گا۔ ویسے میں اسے پھانسی پر لٹکتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب نہ آبدہ کا کوئی پتہ ہے اور نہ نذیر مل رہا ہے۔ دونوں ایسے غائب ہو گئے ہیں کہ جیسے کبھی گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوئے تھے۔ میں نے دونوں میاں بیوی کو دیکھتے ہوئے کہا، دیکھ لیا اللہ کی بے آواز لاٹھی کیسے تمہارے سروں پر پڑی ہے۔ تم نے ایک بے وقوف کا مشورہ مان کر کتنی بڑی مصیبت مول لے لی ہے۔ تھانے دار صاحب، مجھے تو اب محسوس ہو رہا ہے کہ نذیر بے وقوف نہیں تھا۔ آبدہ کی ماں کشور بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ کافی عرصے سے آبدہ کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اس کے ساتھ شادی پر رضامند ہو جائے، وہ یہی چاہتا تھا، لیکن آبدہ کہتی تھی کہ میں نذیر سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح وہ ہمیں بے وقوف بنا کر آبدہ کو لے گیا ہو، لیکن آبدہ کیسے اس کے ساتھ چلی گئی؟
میں نے اپنے ذہن میں آئے ہوئے سوال کو لفظوں کی زبان دیتے ہوئے کہا، دراصل یہ بھی میری غلطی تھی۔ میں نے اسے اپنے دودھ کا واسطہ دے کر کہا تھا کہ وہ نذیرے کے ساتھ چلی جائے، ہم اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنا چاہتے ہیں۔ بی بی، اب یہ بات کرنے کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن تم لوگوں کے کان کھولنے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ صفدر علی نے حق سچ پر گواہی دی تھی، اس کے ساتھ دشمنی بنتی نہیں تھی۔ دونوں نے سر جھکا لیا، ان کے پاس میری اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اب ہم دونوں کے ساتھ آپ کیا سلوک کریں گے؟ ویسے تو یہ سیدھا سادہ پولیس کے ساتھ فراڈ کا کیس بنتا ہے، اور دوسرا اگر صفدر علی چاہے تو آپ لوگوں کے خلاف کیس کر سکتا ہے۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ ضروری سمجھا۔ ہم بہت شرمندہ ہیں، آپ ہماری بیٹی کو کسی طرح ڈھونڈ دیں تو ہم ہر قسم کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ فی الحال گھر جائیں اور دعا کریں کہ خدا کچھ بہتر کرے، لیکن آپ لوگوں نے جو کچھ کر دیا ہے اس کے بعد مجھے بہتری کی امید کم ہی ہے۔ وہ چلے گئے اور میں سوچنے لگا کہ انسان کتنا خود غرض ہے، اپنی انا کی تسکین کے لیے کیا کچھ نہیں کر گزرتا۔ یہ کیس میرے یادگار کیسوں میں سے ایک ہے، اور اس کی ضروری باتیں میں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لی تھیں۔ اب سوال یہ تھا کہ نذیر عابدہ کو لے کر کہاں غائب ہو گیا تھا۔ ویسے اس بات کی وضاحت عابدہ کے والدین نے کر دی تھی کہ جنگل کے ساتھ ایک ویران جگہ پر نذیر اپنے بھیڑیے کے ساتھ کھڑا تھا۔ عابدہ کو وہاں تک اس کا باپ لے کر گیا تھا۔ بقول نذیر کے وہ گاؤں میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ کسی کی نظر اس کے بھیڑیے پر نہ پڑ جائے، اور نہ ہی عابدہ اس کے ساتھ ہو یہ کوئی دیکھ سکے۔ یہ جگہ میرے اندازے کے مطابق اس جگہ سے تھوڑی ہی پیچھے تھی جہاں گڈھے کی لاش اور ادھ کھائی ہوئی بکریاں، مطلب ہے کہ ان کی لاشیں ملی تھیں۔ اب نذیر مل جاتا تو باقی عقدہ کھل جاتا۔ ہمارے مخبر اپنا کام کر رہے تھے۔ 4 دن اسی طرح گزر گئے، کسی طرف سے کوئی حوصلہ افزا رپورٹ نہیں ملی۔ 5ویں دن یہ صبح 9 بجے کی بات ہے کہ میرے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے جب ریسیور اٹھاتے ہوئے السلام علیکم کہا تو دوسری طرف سے گونجدار آواز میں وعلیکم السلام کہا گیا۔ پھر میرے دوست نذیر گوندل کی آواز سنائی دی۔ وہ ان دنوں قریبی شہر کے تھانے میں تعینات تھا۔ کیسے ہو نیاز؟ کبھی یاد ہی نہیں کیا؟ یہی سوال آپ سے بھی ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ دوسری طرف سے ایک کہا سنائی دیا، پھر فوراً اس کہے میں بریک لگ گئے اور نذیر گوندل کی آواز سنائی دی۔ دیکھو، میں نے آج یاد کر لیا اور تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ خوشخبری؟ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ بالکل، زبردست خوشخبری ہے۔ تمہارے دونوں مطلوبہ بندے ہمارے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ میرے اہلکاروں نے انہیں مشکوک سمجھ کر ریلوے اسٹیشن سے گرفتار کیا ہے، اور ان کی کہانی سنسنی خیز ہے۔ مرد تو بڑا بھودا ثابت ہوا ہے، اس نے صرف 2 تھپڑ کھانے کے بعد ہی سب کچھ اگل دیا ہے۔ بڑی مہربانی گوندل صاحب، میرے اوپر آپ کی ایک پارٹی ڈیو ہو گئی ہے۔ میں اپنے ASI اور سپاہی کو بھیج رہا ہوں۔ او بھائی، تمہیں کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے تھانے کا ASI منظور پڑائچ اور 2 سپاہی مطلوبہ بندوں، میرا مطلب ہے کہ 1 بندے اور 1 بندی کو لے کر آ رہے ہیں۔ 2 گھنٹے تک تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ کاغذوں کا پیٹ بھی تو بھرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں منتظر ہوں۔ پھر سلسلہ منقطع ہونے پر میں نے ریسیور کریڈل کر دیا۔ واقعی 2 گھنٹوں بعد نذیر اور عابدہ میرے سامنے تھے۔ ایسے کیسوں میں دونوں تھانوں کو اپنی کارروائی ڈالنی ہوتی تھی، یہ تو ایک علیحدہ جھنجھٹ ہے۔ میں آپ کو آگے کی کہانی سناتا ہوں۔ نذیر نے اس تھانے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ کوئی عادی مجرم تو تھا نہیں۔ ایسے مجرم جب تک پولیس کے ہتھے نہیں چڑھتے بچے رہتے ہیں، لیکن جو ہی پولیس کی گرفت میں آتے ہیں تو رٹو طوطے کی طرح بولنے لگتے ہیں۔ میں نذیر کا بیان، جسے ہم اپنی زبان میں اقبالی بیان کہتے ہیں، سنا دیتا ہوں۔ تھانے دار صاحب، عابدہ مجھے لڑکپن سے ہی اچھی لگنے لگی تھی، لیکن یہ مجھ سے دور بھاگتی تھی۔ جو یہ مجھ سے دور بھاگتی تھی، میں اس کا اور زیادہ دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ پھر ہم جوانی کی دہلیز تک آ پہنچے، لیکن معاملہ ہنوز دلی دورست والا تھا۔ مجھے ضد سی ہو گئی تھی کہ عابدہ کو ہر صورت میں حاصل کروں گا۔ پھر میرے والد والا واقعہ ہو گیا۔ میں اس بحث میں نہیں پڑوں گا کہ میں انتقام میں اندھا کیوں ہوا۔ جب ذہن پر صرف انتقام سوار ہو تو انسان کو غرض سوچنے کی مہلت کم ملتی ہے کہ وہ انتقام لینے کے معاملے میں حق بجانب ہے یا نہیں۔ بہرحال زیادہ جنون مجھے عابدہ کو حاصل کرنے کا ہی تھا۔
اگر انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کا موقع مل جاتا تو آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام والا معاملہ ہو جاتا۔ درمیان صرف وہ باتیں حذف کر کے میں آگے کا بیان سناتا ہوں جو آپ سن چکے ہیں۔ تھانے دار صاحب، میں نے جس طرح عابدہ کو گھر سے نکلنے پر مجبور کیا وہ آپ کے علم میں آ چکا ہوگا۔ میں گاؤں سے باہر اس لیے کھڑا ہو گیا تھا کہ گاؤں والوں کی نظروں میں نہ آ جاؤں۔ آج میں اس بات کا برملا اقرار کرتا ہوں کہ کراس نسل کے اپنے بھیڑیے کو اگر میں اس دن نہ لے کر جاتا تو شاید غریب گڈریا ایسے انجام سے دوچار نہ ہوتا، لیکن ہونی ہو کر رہتی ہے۔ ایک ذات اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ میں جو ہی عابدہ کو لے کر آگے بڑھا، مجھے سامنے گڈریا علی بابا نظر آیا۔ یہ بات تو میرے ذہن سے نکل ہی گئی تھی کہ اس طرف آنے سے پہلے علی بابا سے مٹبھیڑ ہو چکی تھی۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ادھر بھیڑیے نے بکریوں کو دیکھ لیا، بس پھر کیا تھا؟ اس نے زور لگا کر میرے ہاتھ سے زنجیر چھڑا لی اور بکریوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ ادھر کلاڑی تان کر علی بابا اس کی طرف گیا۔ اتنی دیر میں بھیڑیا 3 بکریوں کو گرا چکا تھا، باقی بکریاں ادھر ادھر ہو گئی تھیں۔ ہم ابھی پیچھے تھے، علی بابا کی نظر ہم پر نہیں پڑی تھی، ویسے بھی وہ غصے میں تھا۔ جو ہی کلاڑی سے ہلکا سا زخم بھیڑیے کی گردن پر آیا، وہ باولا ہو گیا اور علی بابا پر حملہ کر دیا، اور ہمارے پہنچنے تک وہ علی بابا کو چیٹ پھاڑ چکا تھا۔ ایسے موقعوں پر انسان کے ہاتھ پاؤں چھل ہو جاتے ہیں۔ ہم سے کچھ بھی نہ ہو سکا۔ جب مجھے حقیقت کا ادراک ہوا تو میں نے دیکھا کہ عابدہ کا رنگ سفید ہو گیا ہے۔ میں اس کی طرف لپکا، لیکن وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں نے نیچے بیٹھ کر اس کے ہاتھ پاؤں ملنے شروع کر دیے۔ بڑی مشکل سے اسے ہوش آیا اور وہی جانی انداز میں بولی، یہاں سے چلو، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن بھیڑیے کا کہیں نام و نشان تک نہیں رہا تھا۔ یقین کریں، اس کے بعد آج تک مجھے بھیڑیا نظر نہیں آیا۔ میں نے عابدہ کی طرف دیکھا، اس کی حالت پھر غیر ہو رہی تھی۔ میں نے بھیڑیے کو بھول کر عابدہ کو سہارا دیا اور ہم چل پڑے۔ وہ رات ہم نے بڑی مشکل سے اپنے گاؤں محبت آباد میں گزاری۔ اب واپسی کے راستے مسدود ہو گئے تھے، ورنہ میں عابدہ کو واپس چھوڑا تھا۔ اگلے کچھ دن ہم نے اپنے دوست کے پاس گزارے۔ میں نے دیکھا کہ دوست کچھ پریشان سا ہے، منہ سے کچھ کہہ نہیں رہا تھا مارے مروت کے، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات یہ بتا رہے تھے کہ وہ اندر سے ڈر رہا ہے۔ یہ تو ایک فطری عمل تھا کہ جو کچھ ہو چکا تھا وہ میں نے اپنے دوست کے گوش گزار کر دیا تھا۔ اس کی بیوی زکیہ بھی کچھ پریشان تھی۔ ہم نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ لاہور میں کچھ دن گزارنے کے بعد یقین کریں میرا ارادہ خود کو قانون کے حوالے کر دینے کا تھا، لیکن وہ خاموش ہو گیا۔ وہ دونوں پکڑے گئے تھے۔ اس کا ارادہ خود کو قانون کے حوالے کرنے کا تھا یا نہیں، اب یہ بحث فضول تھی، کیونکہ اب تو وہ خود قانون کی گرفت میں تھا۔ عابدہ نے بہت مختصر سا بیان دیا تھا۔ اس نے کہا تھا، تھانے دار صاحب، ماں جب دودھ کا واسطہ دے اور مجھے دیا گیا تو میں مجبور ہو گئی تھی۔ میں وہ منظر کبھی نہ بھول سکوں گی جب میں نے غریب گڈریے کی کٹی پھٹی لاش دیکھی تھی۔ شاید قدرت نے یہ سب کچھ مجھے دکھانا تھا۔ آخر میں اس نے کہا، تھانے دار صاحب، ہمیں کتنی سزا ہوگی؟ میں نذیرے سے شادی کرنے پر رضامند ہوں۔ اس نے میرا دل جیت لیا ہے۔ ویسے میرے خیال میں یہ سارے انا پرست اور اپنے اپنے نفس کے قیدی تھے۔